بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ رکا رہا اور پھر وحی کے سلسلے کا دوبارہ آغاز ہوا اور سورۃ مدثر کی ابتدائی 3 آیات نازل ہوئیں، جن میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کر دو اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا بھی حکم دے دیا گیا۔ ناظرین، ابن اسحاق رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی تکلیف پہنچی، جب بھی کوئی صدمہ پہنچا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دیتی رہیں۔ ناظرین، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لے آئے۔ ناظرین، بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور تمام بتوں سے روکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر عرض کیا کہ یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا، اس لیے میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر آپ سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرما دی۔ آپ سویرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، علماء اکرام لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت علی کی عمر 8 سال کے قریب تھی اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت کبھی نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق پوچھا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا میں ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں گے، لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے وہ حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کی عورتیں مجھے شرمندہ کریں گی تو میں ان کی پیروی ضرور قبول کر لیتا۔ ناظرین، حضرت حفیفہ کندی رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر تھے۔ ان کا بیان ہے کہ اسلام لانے سے بہت پہلے تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے میں عباس بن عبد المطلب کے پاس گیا۔ وہ میرے بہت اچھے دوست تھے۔ وہ یمن سے اکثر عطر خرید کے لاتے تھے اور پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ مینا میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آیا۔ اس نے غروب ہوتے ہوئے سورج کو غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا اور پھر نماز پڑھنے لگا، یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے۔ پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے بہت قریب تھا۔ اس نے وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔
پھر ایک عورت خیمے سے نکلی، اس کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نوجوان نے رکوع کیا، اس لڑکے اور اس عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان سجدے میں گیا، وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس سے پوچھا، عباس یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا علی ابن طالب ہے اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ختیجہ ہے۔ جب عفیف کندی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو وہ کہا کرتے تھے کہ کاش ان تینوں میں چوتھا آدمی میں ہوتا۔ اس واقعے کے وقت حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو بکر صدیق غالباً وہاں موجود نہیں تھے، اگرچہ اس وقت تک وہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔